Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1838 میں موجودہ عراق کے شہر تکرت یا تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار مکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر ان سے بیت المقدس آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہ تھی، اس لیے 1174 میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمان قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حتیل کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین پر مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر مسلسل 761 سال مسلمانوں پر قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ اوسوف کا تھا۔ سلطان نے بہادری اور جوان مردی کی اعلیٰ مثالیں پیش کیں۔ جب فتح کی کوئی امید نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں صلح کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں سوائے حقہ شہر کے صلیبیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ صلیبیوں کا سردار ریچرڈ صلاح الدین کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے بہترین طاقتور اور بہادر حکمران ہیں۔ 1187 میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رونالڈ نے یہ گندی جسارت کی کہ بہت سے عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے فوری تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے صلیبی لشکر پر ایک آتش گیر مادہ ڈلوایا، جس سے زمین پر آگ بڑھ اٹھی۔ چنانچہ 1187 میں حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔
اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 سپاہی ہلاک ہوئے، اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رونالڈ بھی گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1193 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوبی اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ان کو شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ امیہ مسجد کے نواب میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 20 سال حکومت کی۔ ایک انگریز مورخ لائن پول نے بھی سلطان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ وہ لکھتا ہے کہ سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لی، جس کی وجہ سے انہوں نے حارث العزیزی کی دولت کمائی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے خلق خدا کی خدمت میں صرف کی۔ ان کے ذاتی خزانے میں اپنی تدفین کے لیے بھی ناکافی رقم تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور امت مسلمہ کو ایک نیا سلطان صلاح الدین ایوبی عنایت فرمائے، تاکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوبارہ فلسطین حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔